ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر چند باتیں اور چند ہدایات ارشاد فرمایا کرتے تھے. نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی جاتی. ان تینوں آیات میں کہیں بھی نکاح کے بارے میں کوئی حکم نہیں. یہ نہیں ہے کہ نکاح کرو، نکاح کے یہ فوائد ہیں، کچھ نہیں. تینوں آیتوں کے اندر ابھی آپ سنیں گے جب خطبہ پڑھا جائے گا، ان میں سے ایک آیت ابھی میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. تینوں آیتوں میں یہی حکم ہے. اس کی یہاں پر خاص وجہ ہے جو ان 3 آیات کا یہاں انتخاب کیا گیا. لیکن پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ کا کبھی ایسے راستے سے گزرنا ہوا ہے کہ جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ عموماً ایسے راستے پگڈنڈیاں یہ دیہاتوں کے اندر کھیتوں کے درمیان ہوتی ہیں. فرمایا کہ ہاں گزرنا ہوا ہے. پوچھا کہ کیسے گزرے؟ میں اپنے کپڑے اور اپنا دامن سمیٹ کر، ایسا نہ ہو کہ کانٹوں میں الجھ جاؤں، اس سے بچ کر نکل جاؤں. تو فرمایا کہ یہ دنیا ایک خارستان ہے. دنیا یہ گناہوں کے کانٹے، انسان کے دائیں اور بائیں ہر طرف گناہوں کے کانٹے ہیں. ان کانٹوں سے اپنے ایمان کے دامن کو بچا کر نکلنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ تقویٰ جس کا بار بار قرآن کریم میں حکم دیا گیا. یہاں اس لیے حکم دیا گیا کہ میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں اکثر ایسے ہیں جو بزور بازو نہیں لیے جا سکتے، بزور قانون نہیں لیے جا سکتے. یہ وہ احکام ہے جو صرف آپس میں تقویٰ کی بنیاد پر بندہ ادا کرتا ہے، بیوی بھی اور شوہر بھی. ایسے کوئی کہے کہ میں عدالت میں جا کر یہ لے لوں گا، نہیں لے سکتا. عدالت کے پاس بھی حق نہیں ہے وہ والا. کوئی مرد کہے کہ ایسا کر دیں گے، بزور بازو لے لیں گے، نہیں لے سکتے. جب تک دلوں کے اندر ہم آہنگی اور تقویٰ پیدا نہ ہو. جب یہ پیدا ہوتا ہے، جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے، تو پھر بیوی بھی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے اور شوہر بھی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے. اس لیے خاص طور پر تقوی کی یہاں آیات کا انتخاب کیا گیا کہ یہاں پر ان دونوں کو، جن کا نکاح ہونے والا ان دونوں کو خصوصاً اور ہم سب کو عموماً اپنی زندگی میں اس تقویٰ کی ضرورت ہے. اور جب یہ آ جاتا ہے تو بندے کی دنیا جنت بن جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے میں بہت معاون ہے، بہت معاون ہے. یہ آپس کی رشتہ داری ایسی ہے کہ اس کے اندر جو حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے وہ باہمی رضامندی پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی بات معاف کرتا ہوا چلا جاتا ہے. خاص طور پر مردوں کے لیے یہاں اہم ہے کہ مرد اپنے گھر کو بنا سکتا ہے. مرد کے بارے میں اس لیے اس کو فرمایا گیا الرجال قوامون. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ رجال قوام ہے، مطلب مرد حاکم بنائے گئے ہیں. لیکن حاکم بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا چلائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اچھے انداز اور اچھے سلیقے سے چلا سکتا ہے. جو عقل اس کے پاس ہے وہ عورت کے پاس موجود نہیں. اس لیے اختیار مرد کو دیا طلاق کا، عورت کو نہیں دیا.
کیونکہ وہ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنے اوپر طلاق باقی کر سکتی ہے. مرد ہے جو عقل سے سوچ کر فیصلہ کرے گا کہ کیا کام اچھا اور کیا کام اچھا نہیں. لیکن معاملہ یہاں یہ ہے کہ مرد بھی آج کل نہیں سوچ رہا, وہ بھی جذبات میں فیصلہ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. تو رجال قوام ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو اس کو سمجھداری کی دولت دی ہے, جو عقل مندی اللہ نے دی ہے, وہ اس کو سوچ کر آگے فیصلہ کرے کہ میں نے کیا کرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق, میری بیوی وہ یہ کام بھی الٹا کرتی ہے, یہ کام بھی الٹا کرتی ہے, یہ کام بھی الٹا کرتی ہے, یہ تکلیفیں شمار کرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے سامنے ابھی اس کی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں کہ یہ مجھے یہ تکلیف دیتی ہے لیکن فائدہ نظر نہیں آ رہا, اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو طلاق دے دے. اب جب یہ سنا تو فوراً ذہن میں اب دوسرا خیال آیا کہ وہ تو میرے یہ کام بھی کرتی ہے, کپڑوں کو بھی دھوتی ہے, کھانا بھی بناتی ہے, بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, یہ کام بھی کرتی ہے, یہ کام بھی کرتی ہے, یہ کام بھی کرتی ہے. پہلے منفی سوچ تھی, اب مثبت سوچ شروع ہوئی, کہ اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا. فوراً کہا چھوڑ تو نہیں سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا جب چھوڑ نہیں سکتے تو اسی طرح رکھے رکھو, اسی طرح رکھے رکھو, اسی طرح ہی رکھی جائے گی. کیونکہ اس کی جو پیدائش ہے اس کے ساتھ ہے ہی ٹیڑھا پن. کسی چیز کے اندر سیدھا ہونا یہ خوبصورتی ہوتی ہے اور کسی میں ٹیڑھا پن ہونا یہ خوبصورتی ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکز نے فرمایا انسان کی پسلیاں ٹیڑھی ہیں. کوئی کہتا ہے میں سیدھی کرا لوں, کوئی نہیں. کوئی سیدھی کرائے ٹوٹ جائیں گی, سیدھی نہیں ہوں گی ٹوٹ جائیں گی, اور بجائے فائدہ ہونے کا نقصان ہوگا. ان کی خوبصورتی ٹیڑھے پن میں ہے, عورت کی خوبصورتی بھی ٹیڑھے پن میں ہے, مرد کی خوبصورتی سیدھے پن میں ہے کہ یہ اس کے اندر ٹیڑھا بننا ہے, یہ سیدھے پن کے ساتھ اپنے گھر کی زندگی کو چلائے, یہ اس کے لیے حکم دیا گیا. اس لیے یہ ذمہ داری ہے, والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور بچے کی بھی ذمہ داری. ان کو سمجھایا جائے اپنے گھر کو چلانا کیسے, اور گھر کو بنا کر چلایا جاتا ہے, جس میں والدین کی سب سے اہم کردار اور ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اپنے بچے اور بچی کے گھر کو اگر چاہے تو بن جاتا ہے, اگر نہ چاہے تو بنتا نہیں, بگڑتا ہی رہتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اپنے معاشرے میں یہ کردار ادا کریں گے, اللہ گھروں کو بسائیں گے, گھر انشاءاللہ جنت بنائیں گے. دعا ہے کہ اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.